ضمانت جان اس قلم مرحا راجپوت قسط نمبر 83۔ یہ کیا بدتمیزی ہے۔ وہ دونوں ایک ساتھ اندر جا رہے تھے لیکن پاشا نے اسے کھینچ کر دیوار کے ساتھ پن کیا تو پلوشا اس کے چہرے پر پھنکاری۔ ہال خالی تھا، ملازم تک وہاں موجود نہیں تھے۔ پاشا کی آنکھیں شعلے ٹپکا رہی تھیں لیکن پلوشا کو رتی برابر خوف محسوس نہ ہوا۔ ابھی کچھ وقت پہلے بابا سائیں نے تمہیں کھڑی کھڑی سنائی ہیں، اس کا بھی تم پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اگر وہ شیر تھا تو مقابل بھی شیرنی تھی۔ وہ بس شکل اور باتوں سے ہی معصوم لگتی تھی، حقیقت میں وہ ویسی بالکل نہیں تھی۔ خاموش پلوشا چودھری۔ اس نے اپنی دہکتی ہوئی انگلی پلوشا کے ہونٹوں پر رکھی تو وہ مچلنے لگی۔ دفتن پاشا اس کے قریب ہوا تو اس کی گرم تپش بھری سانسیں پلوشا کو اپنا چہرہ جھلساتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ میں نے تمہیں وارننگ دی تھی کہ مجھ سے بچ کر رہو، لیکن تمہیں بہت شوق تھا نا مجھ سے پنگا لینے کا۔ آرام سے بات کرنا تو اس نے سیکھا ہی نہیں تھا، اور اب جب تم مجھ سے الجھ بیٹھی ہو تو خمیازہ بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس کے گیلے کپڑے خشک ہو چکے تھے لیکن ایک عجیب سی بدبو تھی جو اس کے بدن سے اٹھ رہی تھی، اس گندے پانی کی بدبو۔ کیونکہ اب میں کسی قیمت میں تمہیں بخشنے نہیں والا، وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولا۔ پلوشا بغور اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ نہ تو میں تم سے ڈرتی ہوں اور نہ ہی تمہاری ان دھمکیوں سے۔ پلوشا کا لہجہ جار خانہ ہوا۔ وہ پاشا سے کبھی سیدھے منہ بات کر ہی نہیں سکتی تھی، اس کی نظر میں پاشا یہی لہجہ ڈیزرو کرتا تھا۔ اچھا پھر مال میں تمہارے چہرے کا رنگ کیوں اڑ گیا تھا؟ پاشا نے دہکتی ہوئی رگ پر وار کیا۔ پلوشا کے حلق میں گلٹی سے ابھر کر مودم ہوئی۔ وہ یہ واقعہ کبھی نہیں بھولنے والی تھی۔ تم نے مجھ پر چوری کا الزام لگا کر اچھا نہیں کیا زیگم پاشا۔ پلوشا نے اس کے چوڑے مضبوط سینے پر اپنے ہاتھوں کا وزن ڈالے اسے دور کرنا چاہا، مگر مقابل اپنی جگہ سے ٹس کا مس نہ ہوا۔ اور تم نے سب کے سامنے میرا اصل نام لے کر بہت برا کیا پلوشا چودھری۔ وہ سانس روکے ہوئے تھی۔ پاشا نے جان بوجھ کر اپنا چہرہ اس کے مزید قریب کر لیا۔ اس کی انگ انگ سے شعلہ ٹپک رہا تھا۔ بہت کم لوگ اس کا اصل نام جانتے تھے، زیادہ تر وہ پاشا کے نام سے ہی مشہور تھا۔ آخر کس کے دم پر تم اتنا اچھلتی ہو؟ ذہن میں گھومتا سوال زبان پر آ ہی گیا تھا۔ ان کے دم پر جن کے آگے تمہاری بولتی بند ہو جاتی ہے، وہ ایک ادا سے بولی۔ پاشا سمجھ گیا کہ اس نے یلدرم کا ذکر کیا ہے، جس پر اس کی پیشانی پر بل نمودار ہونے لگے۔ یکایک پاشا نے بڑھتے ہوئے اشتعال کو ضبط کرتے دانت پیسے اور اس سے پہلے کہ پلوشا اس کے بغل سے نکلتی، عین وقت پاشا نے اس کی آہنی کلائی پکڑتے کچل دی۔ آہ میری کلائی! یکدم سے وہ کڑا اٹھی کہ تھوڑی دور سیڑھیاں اترتی جانا کی نگاہ ان دونوں پر گئی۔ پلوشا درد میں تھی اور پاشا طیش میں۔ پاشا دور ہٹو اس سے، جانان نے وہیں سے کرک لہجے میں کہا۔ پاشا کی گرفت ہلکی سی ڈھیلی ہوئی۔ تم نے سنا نہیں وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس نے کلائی نہ چھوڑی تو پلوشا عاجزی سے بولی۔ پاشا کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ پاشا چھوڑو اسے۔ سیڑھیوں کا راستہ طے کیے جانا ان کے قریب آئی تو نہ چاہتے ہوئے بھی پاشا کو اس کی کلائی چھوڑنی پڑی۔ تم ٹھیک ہو پلوشا؟ جانان پلوشا کی طرف مڑی، جس کے چہرے پر درد کے آثار تھے۔ پین ہو رہی ہے بہت، وہ سوں سوں کرنے لگی۔ بیک وقت جانان اور پاشا کی نگاہ اس کی کلائی پر گئی جو سرخ ہو چکی تھی۔ انگلیوں کے نشان واضح تھے۔ پاشا سوری کرو اسے، جانان حکمیہ بولی۔ پاشا نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ بھی یقینی سے چیخا، جیسے اعتبار نہ آیا ہو کہ یہ جانا نے کہا ہے۔ میں نے کہا سوری کرو، وہ دوبارہ اسی انداز میں بولی۔ پاشا نے بھویں چک لیں۔ پاشا نے جھکنا نہیں سیکھا، تم جانتی ہو۔ دفتن وہ اس کے قریب ہوتے سرگوشی نما بولا اور اگلے ہی لمحے وہاں سے 9-2-11 ہوا۔ وہ بہت بدتمیز ہے، تمہیں زیادہ پین تو نہیں ہو رہی؟ وہ گیا تو جانان نے نرمی سے اس کی کلائی تھامی۔ آپ اسے جانتی ہیں؟ پلوشا کو یوں لگا جیسے وہ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ وہ پاشا ہے، اسے کون نہیں جانتا؟
جانان نے سرسری سا جواب دیا۔ پلوشا نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلا دیا۔ خیر تم میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں آئنٹمنٹ لگا دوں۔ پھر جانان اس کا ہاتھ پکڑتی ہوئی اسے اپنے پیچھے لے گئی۔ کچن سے فرسٹ ایڈ باکس نکالا اور تھوڑی سی ٹیوب کاٹن اسٹک پر رکھی اس نے پلوشا کی کلائی پر لگا دی۔ اس سے جلدی آرام آ جائے گا، تم اب ریسٹ کر لو۔ جانان نے فرسٹ ایڈ باکس واپس رکھا، پھر پلوشا نے مشغول لہجے میں اس کا شکریہ ادا کیا۔ دفتر وہ دونوں ایک ساتھ کچن سے نکلی۔ پلوشا اپنے کمرے میں گئی تو جانان پاشا کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اندر اس نے غضب کے عالم میں اپنی شرٹ کے بٹن کھولے اور ایک جست میں شرٹ اتارے فرش پر دے ماری، جو دروازہ کھولتی جانا کے پیروں کے پاس آ رکی۔ کیا پرابلم ہے تمہارے ساتھ پاشا؟ اس لڑکی سے کیوں الجھ رہے ہو؟ اس کی شرٹ اٹھا کر صوفے پر رکھے جانان اس کی پشت پر آ کھڑی ہوئی، جو اب اپنی کبرٹ سے کپڑے نکال رہا تھا۔ وہ مجھ سے الجھتی ہے۔ یک وہ پلٹا، اس کا وجود پسینے سے شرابور تھا، ایپس بائسپس ابھر کر باہر آئے ہوئے تھے۔ تو تم اسے اگنور کر کے اپنے پلان کی طرف فوکس کرو۔ جانان نے مفت کا مشورہ دیا۔ البتہ وہ اس مشورے پر خود عمل کیوں نہیں کرتی تھی؟ وہ زریام کو اگنور کیوں نہیں کرتی تھی؟ تم یہاں پلوشا کے لیے نہیں آئے، اپنے مقصد پر دھیان دو۔ تمہاری نظر صرف اور صرف یلدرم پر ہونی چاہیے، اس کا چہرہ بے نقاب کرنے پر ہونی چاہیے۔ جانان کا لہجہ انتقامی تھا۔ پاشا کچھ نہ بولا۔ جو تصویریں میں نے تمہیں لانے کو کہا تھا وہ کہاں ہیں؟ پاشا نے ہینگ ہوا سوٹ نکال کر بیڈ پر رکھا تو جانان نے تصویروں کا مطالبہ کیا۔ میرے پاس ہیں، فٹ جواب آیا۔ لاؤ دو، انہیں استعمال کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ جانان نے ہاتھ کی ہتھیلی آگے کی تو پاشا نے کبرٹ سے ایک پیکٹ نکالے اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ کیا کرنے والی ہو تم؟ پاشا نے ٹاول اٹھایا اور اپنا پسینہ خشک کیا۔ انہیں ان کی غلطیاں یاد دلانے والی ہوں۔ وہ تصویریں نکالے دیکھ رہی تھی، پھر جلدی اس کے کمرے سے نکل گئی۔ یلدرم کے کمرے میں جانے سے پہلے اس کی نظریں داخلی دروازے کی اور اٹھی تھیں۔ وہ ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا زریام کے ساتھ، وہ اسے حویلی چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ جانا کو تو اس کی ذرا سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کر کیا رہا ہے، اتنا روڈ کیوں ہو رہا ہے، پتہ نہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ یلدرم کے کمرے میں آ گئی۔ ان کے کمرے میں ہر چیز نفاست سے پڑی تھی۔ جانان کبرٹ کے نزدیک آئے اور دھیرے سے کھول لی۔ یک اس نے ایک تصویر نکالی اور یلدرم کی کبرٹ میں کپڑوں کے نیچے رکھ دی۔ پتہ نہیں اس تصویر میں ایسا کیا تھا۔ پھر وہ وہاں سے نکلی اور مہتاب چودھری کے کمرے میں آ گئی۔ ان کے کمرے میں اندھیرا تھا۔ جانان نے لائٹ آن کی اور الماری کی سمت گئی۔ دفتر اس نے کبرٹ کھولی تو یکدم سے سارے کپڑے اس پر آ گرے۔ اف، کیا مصیبت ہے! اس نے فوراً سے کپڑے اٹھا کر اندر رکھے اور انہی کپڑوں میں ایک تصویر فولڈ کرتے ڈال دی اور بہت مشکل سے کبرٹ کا دروازہ بند کیا۔ حد ہوتی ہے، ویسے تو ان کی بیوی کی بہت لمبی زبان ہے، دوسروں کے کاموں سے کیڑے نکالتی رہتی ہیں اور خود ان کی کبرٹ دیکھو۔ وہ ہنکارا بھرتی ہوئی وہاں سے باہر نکل گئی۔ شروعات وہ کر چکی تھی، اب دیکھنا یہ تھا کہ اختتام کیا ہوتا ہے۔ ایک پل کے لیے وقت جیسے رک سا گیا، ہوائیں تھم گئی، سانسیں تھم گئی، یہاں تک کہ شریانوں میں گردش کرتا خون تک تھم گیا۔ یلدرم مہتاب اور نوال کو دھچکا سا لگا، البتہ حسینہ کا مکروہ چہرہ حیرت ظاہر کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ ساری آنکھ تو اسی کی لگائی گئی تھی۔ اس کی مخصوص ملازمہ نے اسے کال کر کے سب پہلے ہی بتا دیا تھا، اور یہاں غلطی علیحہ اور انوشے سے ہوئی تھی۔ انہیں حویلی چلے جانا چاہیے تھا، لیکن انیکسی نہیں۔ انہیں لگا شاید آدھے لوگ حویلی آ چکے ہیں، جبھی وہ انیکسی آ گئی۔ بس اسی چیز کا فائدہ حسینہ نے اٹھایا اور منٹوں کے کھیل میں سب کچھ بدل گیا۔ زرگام فوراً علیحہ سے دور ہٹا۔ اس کے الجھے بال بٹن سے نکل چکے تھے، مگر اسے علیحہ کے قریب کھڑے سب نے دیکھا تھا، اور علیحہ بغیر دوپٹے کی تھی۔ دونوں کی آنکھیں کئی حد تک پھیل گئیں۔ وہ سب یہاں کیسے آئی؟ کسی کو کچھ سمجھ نہ آیا، جبکہ خطرے کا ادراک ان دونوں کو ہو چکا تھا۔ جو بات حسینہ کو ٹھٹکا دینے والی تھی وہ یہ تھی کہ انوشے وہاں نہیں تھی، حالانکہ ملازمہ نے بولا تھا کہ وہ دونوں زرگام کے ساتھ گئی تھیں۔ زرگام اور علیحہ نے منہ ہی منہ میں شکر کا کلمہ پڑھا کہ انوشے وہاں نہیں تھی۔ 2 ہی منٹ پہلے جب بٹن سے علیحہ کے بال نکل رہے تھے تب زریام نے اسے واش روم کینچی لینے کے لیے بھیجا، اور ابھی وہ واپس بھی نہیں آئی تھی کہ ایک جھٹکے میں دروازہ کھل گیا۔ کیا ہو رہا تھا یہاں پر؟
یلدرم کی بھاری آواز ساڑے میں گونجی۔ زرگام نگاہیں جھکا گیا۔ علیحہ نے فوراً سے دوپٹہ اٹھایا اور خود پر اوڑھ لیا، جبکہ واش روم کے دروازے سے چپکی انوشی نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ یہ سب کیا ہو گیا تھا؟ اسے علیحہ کی فکر ہونے لگی تھی۔ وہ اکیلی معاملہ کیسے ہینڈل کرے گی؟ تم دونوں ایک ساتھ کیا کر رہے ہو؟ حسینہ نے دبنگ لہجے میں استفسار کیا۔ علیحہ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ کیا جواب دے؟ کچھ بھی تو نہیں بن پا رہا تھا۔ دفتر اس نے زرگام کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے آنکھوں میں علیحہ کو تسلی دی کہ وہ سب سنبھال لے گا۔ یہ کینچی کی طرح چلتی زبان آج بند کیوں ہے؟ حسینہ نے طنز مارا، جبکہ وہ سب اب اندر آ چکے تھے۔ نوال تیزی میں علیحہ کے قریب جانے لگی، لیکن یلدرم نے ان کا ہاتھ پکڑے روک لیا۔ بتاؤ، تم مردوں کی انیکسی میں کیا کر رہی ہو؟ وہ بھی اس حویلی کے ملازم زرگام دلشیر کے کمرے میں؟ حسینہ لفظوں کے جال بچھانے لگی تھی۔ یلدرم کو تپ چڑھ گئی۔ یہ کوئی ایک دفعہ نہیں ہوا تھا۔ وہ میں کسی کام سے آئی تھی۔ اپنی حیرت کو قابو میں کیے علیحہ نے خود کو فارمل کیا، پھر کچھ کہنے کے لیے لب ہلے۔ کیا کام تھا؟ یلدرم نے ترکی بترکی پوچھا۔ علیحہ ذہن پر دباؤ ڈالتی رہ گئی۔ اب کیا کہے؟ اس سے پہلے اس کے ہونٹ جنبش کرتے زرگام بول اٹھا۔ میں نے بلایا تھا۔ اگر وہ بولا تھا تو کچھ سوچ کر ہی بولا تھا۔ کیوں بلایا تھا؟ یلدرم نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ اتنی بے باکیاں ان کی حویلی میں نہیں چل سکتی تھیں۔ میں اور بھابھی مل کر لالا کے لیے سرپرائز برتھ ڈے پلان کر رہے تھے۔ زرگام کا دماغ صحیح وقت پر چلا تھا۔ ہفتے بعد وہاج کی برتھ ڈے تھی، جو علیحہ کے خواب و خیالوں میں بھی نہیں تھی۔ اچھا، تو وہاج کی برتھ ڈے پلان ہو رہی تھی، لیکن تم لوگ تو باہر سے ہو کر آئے ہو نا؟ اب یہ مت کہنا کہ وینیو ڈیسائیڈ کرنے گئے تھے۔ حسینہ آگے بڑھی اور علیحہ کا فرش پر گرا عبایا اٹھائے سب کے سامنے لہرایا، جیسے چیخ چیخ کر بتانا چاہتی ہوں کہ علیحہ زرگام کے ساتھ باہر گئی تھی۔ ہم کسی کام سے گئے ہوئے تھے۔ علیحہ نے فوراً سے بات سنبھالنی چاہی۔ اے لڑکی، جھوٹ مت بول۔ حسینہ نے انگلی اٹھا کر علیحہ کو تنبیہ کیا۔ بہت اچھے سے جانتی ہوں میں تجھے۔ وہ علیحہ کے روبرو آ کھڑی ہوئی۔ علیحہ نے بیزاری سے آنکھیں گھمائیں۔ جب سے حویلی آئی ہے تب سے زرگام کو اپنے پیچھے لٹو کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور اب جب وہ ہو گیا ہے تو دونوں مل کر ہمیں بیوقوف بنا رہے ہو۔ ان کی آواز تیز تھی۔ علیحہ کا بے ساختہ منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اسے اسی چیز کا ڈر تھا جو ہو رہا تھا۔ اسے پتہ تھا حسینہ اس پر الزام ضرور لگائے گی۔ اس دن بھی آدھی رات کو جب وہاج گھر پر نہیں تھا، میں نے زرگام کو علیحہ کے کمرے کی اور جاتا دیکھا تھا۔ آدھی رات کو اس کا وہاں پر کیا کام تھا؟ حسینہ نے جھوٹ کا تڑکا لگایا تو اس بار باقاعدہ زرگام نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ وہ جھوٹ کیوں کہہ رہی تھی؟ وہ کیوں تماشا بنا رہی تھی؟ یہی تو ان کا کام تھا، تماشا بنانا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، سب ان کی جانب متوجہ تھے۔ وہ سہولت سے کہہ رہی تھی، کوئی انہیں روک نہیں رہا تھا۔ علیحہ نے دانت پیس لیے۔ وہ جھوٹ کیوں کہہ رہی تھی؟ یہ جھوٹ ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ یکدم علیحہ چیخ پڑی۔ اس دن زمان نے تمہیں کال پر زرگام سے بات کرتے ہوئے رنگوں ہاتھ پکڑا تھا، کیا یہ بھی جھوٹ ہے؟ حسینہ نے ابرو اچک لی۔ علیحہ کی زبان تالوں سے چپک گئی۔ واش روم کے دروازے پر کھڑی انوشی کو لگا علیحہ اس کی وجہ سے پھنس رہی ہے، اور ایسا ہی تو تھا۔ حسینہ بھابھی، یہ دونوں بچے ایسے نہیں ہیں۔ نوال نے ان کے حق میں گواہی دی، لیکن یقین کسی نے نہ کیا۔ اگر آپ لوگوں کو یقین نہیں تو زمان سے پوچھ لیں۔ حسینہ فوراً بولی۔ علیحہ کو بے عزت کرنے کا اتنا اچھا موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ جاؤ زمان کو بلا کر لاؤ۔ وہ پلٹی اور دروازے پر کھڑی ملازمہ کو حکم دیا، جو سر ہلاتی ہوئی جھٹ سے حویلی میں گئی۔ اگلے 2 ہی منٹ میں زمان انیکسی میں موجود تھا۔ سب کے سب اسے دیکھ رہے تھے۔ آپ سب غلط سمجھ رہے ہیں، زرگام صفائیاں دے رہا تھا۔ علیحہ معاملے کو جلد سے جلد رفع دفع کرنا چاہتی تھی، کہیں معاملہ زیادہ بگڑ نہ جائے۔ بتاؤ زمان، اس دن تم نے علیحہ کو زرگام سے بات کرتے ہوئے پکڑا تھا؟ حسینہ زمان کے قریب آئے اور اس کے بازو کو پکڑتے اس نے ہلکی سی حرکت بھی کی تھی۔ صرف بات کرتے ہوئے نہیں پکڑا تھا، بلکہ میں نے انہیں کئی دفعہ انیکسی جاتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ ماں تو ماں، بیٹا اس سے زیادہ جھوٹا تھا۔ علیحہ کا دل چاہا ایک پل سب تہس نہس کر دے۔ بھابھی میرے روم میں پہلی بار آئی ہیں۔
زرگام غصے میں آ گیا۔ وہ سب مل کر علیحہ کو ٹارگٹ کر رہے تھے۔ اس کا شوہر یہاں نہیں تھا تو کیا مطلب، وہ سب اس پر چڑھائی کریں گے؟ او پلیز زرگام، بھابھی کہنا بند کر دو۔ ہم سب نے دیکھا ہے تم دونوں اس کمرے میں اکیلے تھے اور پتہ نہیں کتنی ہی بار تم اسے ملنے گئے ہو اور یہ تمہیں ملنے آئی ہے۔ حسینہ نے ہاتھ کی ہتھیلی زرگام کے سامنے کی۔ اس نے معاملہ سنبھالنے کی کوشش بھی کی تھی لیکن کچھ نہ سنبھلا۔ میں نے تو کچھ ایسی شرمناک تم لوگوں کی حرکتیں بھی دیکھی ہیں جو میں سرعام نہیں بتا سکتی۔ شرم آنی چاہیے تمہیں علیحہ۔ وہ اپنے پلان میں کامیاب ہو رہی تھی۔ آج علیحہ ان کے ہتھے چڑھ گئی تھی اور حسینہ نے اسے اچھے سے بے عزت کر کے رکھ دیا۔ واش روم میں کھڑی انوشی رو رو کر ہلکان ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ سب علیحہ پر الزام لگا رہے تھے اور وہ کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ ایسی خطرناک سچویشن میں کیوں پھنس گئے تھے؟ اس کا تو دل چاہ رہا تھا وہ باہر آ کر علیحہ کے کردار پر اٹھتی ہر انگلی کو توڑ دے۔ پہلے وحاش کو اپنے پیچھے لگایا، اب تم نے زرگام کو بھی لگا لیا۔ اگلا شکار کون ہے تمہارا؟ اس حویلی میں تم یہی تو کرنے آئی ہو، حویلی کے مردوں کو اپنے پیچھے لگانے؟ وہ تیر سے وار کر رہی تھی۔ علیحہ فقط ان کو دیکھتی رہ گئی۔ پھر انہوں نے ایک ایسی بات کہی کہ علیحہ کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ کہیں یہ بچہ بھی تم دونوں کا تو نہیں؟ وہ حدت کمیز لہجے میں بولی کہ یک بیگ علیحہ نے گردن چٹکی۔ وہ ایسی بات کیسے کر سکتی تھی؟ حسینہ، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ مہتاب نے ان کا بازو پکڑے جھنجھوڑا مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ان دونوں کا آپس میں کوئی رشتہ تو ضرور ہے، آپ لوگ مانیں یا نہ مانیں، لیکن میں آپ سب کو ثبوت دوں گی۔ موبائل کہاں ہے تمہارا؟ وہ علیحہ پر پھنکاڑی۔ بیک وقت ان کی نگاہ بیڈ پر پڑے موبائل پر پڑی۔ اس کا اور انوشی کا موبائل سیم کمپنی کا تھا۔ حسینہ نے انوشی کا موبائل اٹھا لیا کیونکہ وہ ہی بیڈ پر رکھ کر گئی تھی۔ اگلے لمحے جانا بھی بھاگتی ہوئی انیکسی آئی۔ ان کی آوازیں باہر تک آ رہی تھیں۔ میرا موبائل واپس کریں۔ اب صحیح معنوں میں علیحہ کے ہوش اڑے تھے۔ ایک تو وہ موبائل انوشی کا تھا، دوسرا اس پر لاک بھی نہیں تھا۔ علیحہ، کیا ہوا ہے؟ جانان علیحہ کے سائڈ آئی جس کا چہرہ لتھی کی مانند سفید پڑ گیا۔ جانان، وحاش کو کال کرو فوراً۔ وہ جانان کو دیکھے بولی کہ اتنی ہی دیر میں حسینہ نے موبائل کھولا اور واٹس ایپ آن کر لیا۔ چیٹ بار میں صرف اور صرف ایک ہی نمبر تھا اور وہ زرگام دلشیر کا تھا۔ توبہ توبہ! حسینہ نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیے۔ زرگام ان سے موبائل کھینچنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن یلدرم نے اسے وہیں رکنے کا اشارہ کر دیا۔ کتنی بڑی جھوٹی ہے یہ لڑکی! وہ چیٹ پڑھنے لگی تھی جو کہ دراصل انوشی اور زرگام کی تھی۔ زرگام اس کا نام کم ہی لیتا تھا، وہ زیادہ تر آپ کہہ کر ہی مخاطب کرتا تھا۔ یہ دیکھیں، ثبوت چاہیے تھا نا آپ سب کو، یہ رہا ثبوت۔ حسینہ نے موبائل یلدرم کے سامنے کیا تو سب کے سب موبائل اسکرین کی جانب متوجہ ہوئے جس میں شادی کے متعلق چیٹ تھی۔ اچھا، تو شادی کی باتیں ہو رہی تھیں۔ یلدرم نے سرخ ہوتی آنکھوں سے ایک نظر زرگام کو تو دوسری نظر علیحہ پر ڈالی۔ بے قصور ہوتے ہوئے بھی وہ قصوروار تصور ہو رہے تھے۔ جانان نے وحاش کو کال ملا لی کیونکہ ایک وہی تھا جو معاملے کو سنبھال سکتا تھا، ورنہ نہ تو اختیار زرگام کے ہاتھ میں تھا اور نہ ہی علیحہ کے ہاتھ میں تھا۔ علیحہ اگر چپ تھی تو صرف اور صرف انوشی کی وجہ سے، ورنہ وہ ایک سیکنڈ میں اپنی زبان کا جوہر دکھا کر انہیں خاموش کروا سکتی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ میں تم دونوں سے پوچھ رہا ہوں، جواب دو۔ کب سے چل رہا تھا یہ سب؟ یلدرم چنگاڑے۔ انیکسی میں خاموشی چھا گئی۔ ایک دم سے سکوت طاری ہوا، موت جیسا سناٹا۔ اس سے پہلے کہ کسی کی آواز گونجتی، ایک جھٹکے میں واش روم کا دروازہ کھلا اور انوشی باہر آئی۔ بس بہت ہوا، وہ تقریباً چیخی تھی، اتنی بلند آواز میں کہ سب کے سب بھنجکا کر رہ گئے، سب کے چہرے پھونک رہ گئے۔